نحمدہ و نصلی علی رسول النبی الکریم والحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الجاثیہ کا مطالعہ کریں گے۔ اس صورت میں بنیادی طور پر اللہ رب العزت نے کفار کے جرائم پر انہیں چارج شیٹ کیا ہوا ہے، تو اس کی تفصیل جاننے سے پہلے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم یعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس سورت کا خلاصہ۔ سورہ جاثیہ مکی و مدنی صورتوں کے 5ویں گروپ کی 12ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں، جو 25ویں پارے کے 17ویں رکوع سے 20ویں رکوع تک ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت 28 میں قیامت کی ہولناکیوں کی منظر کشی کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن لوگ اللہ کے خوف و ہیبت سے گھٹنوں کے بل بیٹھے ڈر اور کانپ رہے ہوں گے۔ یہی یہ سورت کی وجہ تسمیہ ہے۔ مکی زندگی کے درمیانی عرصہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی روشنی میں توحید اور آخرت کے منطقی، تاریخی، آفاقی دلائل دیے، تو ان دلائل کے برعکس جب مشرکین مکہ ٹھٹا مذاق کرنے لگے تو اللہ نے یہ سورت نازل کی، جس میں مشرکین مکہ کے خلاف فرد جرم عائد کرتے ہوئے ان کے جرائم گنوائے ہیں کہ یہ کفار مکہ شرک میں مبتلا ہیں، متکبر ہیں، انہوں نے خواہشات نفسانی کو معبود بنایا ہوا ہے، آخرت کے منکر ہیں، جھوٹی حجتیں پیش کرتے ہیں، آخرت کی ملاقات سے غافل ہیں، صرف دنیا پرست اور دہریے ہیں، عارضی دنیاوی زندگی کے دھوکے میں ہیں۔ اس لیے ان کو واضح بتا دیا گیا ہے کہ روز قیامت یہ سب اتنے خوف زدہ اور بے بس ہوں گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوں گے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن کے کلام اللہ ہونے کا واضح اظہار کیا گیا ہے، پھر قوم بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے کہ ان پر بے شمار انعامات کیے گئے، فضیلت سے بھی نوازا گیا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی اور سرکشی اور بغاوت کا راستہ اپنا کر اپنے لیے ہلاکت و بربادی کو لازم کر لیا۔ نفسانی خواہشات کو اس صورت میں گمراہی اور سرکشی کی بنیادی جڑ قرار دیا گیا ہے، اور انہی خواہشات کو کفار نے معبود بنایا ہوا ہے، کیونکہ کفار اندھے اور بہرے ہو کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں پڑے ہوئے ہیں اور قیامت کی ہولناکیوں کو بھول چکے ہیں، مگر اس دن کفار بے بسی کے عالم میں خوف کے مارے گھٹنوں کے بل پڑے ہوں گے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ اور سورت کے آخر میں بیان کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اور فضیلتیں اس رب کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین اور ساری کائناتوں کا رب اور زبردست حکمت والا ہے۔ یہ سورت کا جائزہ تھا۔ اب اس سورت کی تفسیر النور۔ یہ سورت بھی حروف مقطعات حامیم سے شروع کی گئی ہے۔ یہ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو زبردست حکمت والا ہے۔ اہل ایمان کے لیے آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں اور تمہاری تخلیق میں بھی، اور جو جانور اس نے زمین میں پھیلا دیے ہیں ان میں بھی نشانیاں ہیں، یعنی یقین رکھنے والوں کے لیے جو نہ صرف انسان کی خوراک بلکہ ان کی نقل و حمل اور سواری کا بھی ذریعہ ہے، اور رات اور دن کے اختلاف میں اور اس میں بھی نشانیاں ہیں جو اللہ آسمان سے رزق یعنی پانی نازل کرتا ہے، پھر اس سے زمین کو
زندہ کر دیتا ہے اس کے مرنے یعنی بنجر ہونے کے بعد۔ یعنی پانی سے زمین ہری بھری ہو کر روزی کے نکلنے کا سبب بنتی ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں بھی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ یہ اللہ کی آیات یعنی وسائل یا نشانیاں ہیں جو ہم تم پر حق کے ساتھ پڑھ کر سنا رہے ہیں کہ کیسے ان جہازوں اور کشتیوں کو ہوائیں پانی میں چلاتی ہیں اور ان کے تجارتی سامان کی بآسانی ترسیل ہو جاتی ہے۔ تو اب اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ کفار ایمان لائیں گے؟ ہر بڑے بہتان باز گناہ گار کے لیے خرابی ہے۔ وہ بہتان باز اللہ کی آیات سنتا ہے جو اس پر پڑھی جاتی ہیں، پھر غرور کے ساتھ ضد کرتا ہے جیسے اس نے سنا ہی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں، اور جب ہماری آیات میں سے کوئی بات اسے معلوم ہوتی ہے تو وہ اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی ہیں وہ جن کے لیے ذلت امیز عذاب ہے، ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہیں کچھ کام نہ دے گا جو انہوں نے دنیا میں کمایا ہوگا، اور نہ وہ بت جنہیں انہوں نے والی بنایا ہوا ہے، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا۔ یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے، اور جنہوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے تاکہ اس میں اس اللہ کے حکم سے کشتیاں چلیں، تاکہ اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بے شک اس میں نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔ یعنی اے انسان، کائنات میں موجود تمام وسائل تمہارے لیے مسخر کر دیے گئے ہیں جنہیں تم ان کا علم حاصل کرنے کے بعد اپنی دسترس میں لا سکتے ہو۔ کائنات کو سمجھنے کے لیے انسانی عقل و فہم کا ارتقاء آئے دن بڑھ ہی رہا ہے، لیکن اتنی تقدو کے بعد پھر بھی کائنات میں موجود رازوں میں سے انسان ابھی تک چاند کا ہی کھوج لگانے میں کامیاب ہو سکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے کہہ دیں کہ وہ درگزر کریں ان سے جو اللہ کے دینوں کی توقع نہیں رکھتے، یعنی انہیں بالکل شعور نہیں ہے کہ ان سے قبل بڑی بڑی قومیں سرکشی اور شرک کی وجہ سے نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی انہیں ڈھیل دیں اور ان کے مظالم کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، تاکہ اللہ ایک قوم کفار مکہ کو ان کی کمائی کا بدلہ دے۔ جو اچھا کام کرے تو اس نے اپنے لیے ہی کیا، اور جس نے برا کام کیا اس نے بھی اپنے نقصان کے لیے ہی کیا، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، یہ حکومت اور نبوت عطا کی تھی، اور ہم نے انہیں پاک رزق عطا کیا، اور ہم نے انہیں تمام جان والوں پر فضیلت دی، اور ہم نے انہیں اپنے امر سے واضح نشانیاں عطا کی، تو انہوں نے ان نشانیوں کا علم آنے کے بعد اختلاف کیا آپس کی ضد سے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کا قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اب اختلاف کر رہے ہیں۔ پہلے بنی اسرائیل دو گروہوں یہود و نصارہ میں تقسیم ہوئی، پھر ان دونوں گروہوں کے اندر بھی مزید فرقے بن گئے جس کی بنیادی وجہ ذاتی مفاد اور تسلط حاصل کرنا تھا۔ یہی تفرقہ بازی ان کی دین سے دوری کا باعث بنی۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شریعت پر لگا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پیروی کریں۔ ہر زمانے میں اللہ کا بنیادی دین تو ایک ہی رہا ہے، مگر زمانے کے اس وقت حالات کے مطابق شرعی قوانین میں رد و بدل کیا جاتا رہا ہے، اور ان کفار کی خواہشات کی پیروی نہ کرے جو کچھ بھی نہیں جانتے، کیونکہ کفار پر اس سے پہلے دین کا کوئی نفاذ ہی نہیں کیا گیا تھا۔ بے شک وہ اللہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور ظالم ایک دوسرے کے دوست ہیں جبکہ اللہ اہل تقویٰ کا دوست ہے۔ اور یہ انسانوں کے لیے آنکھیں کھول دینے والی نشانیاں ہیں، اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ برے کام کرنے والے کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے؟ اور کیا ان اہل ایمان اور کافروں کی زندگی اور موت یکساں ہوگی؟ یہ کافر کیسے برے دعوے کر رہے ہیں۔ یعنی اگر اہل ایمان کو اجر و انعام نہ ملے اور مجرموں کو ان کے جرموں کی سزا نہ دی جائے کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں، تو اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے، اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔
اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے جو اس نے کمایا ہو، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہش کو معبود بنایا ہوا ہے اور اللہ سے علم آ جانے کے باوجود گمراہی اختیار کی ہوئی ہے، اور اس نے سماعت اور دل پر مہر لگا دی ہوئی ہے اور اپنی بصارت پر پردہ ڈالا ہوا ہے، تو پھر اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی اس نے انفرادی طور پر توحید الہی کی بجائے شرک کی راہ اختیار کی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی حاکمیت تسلیم کرنے کی بجائے انسان کی حاکمیت کو مانتا ہے، جو شرک کی بدترین مثال ہے۔ وہ اللہ کا بندہ ہونے کے بجائے اپنے نفس کا بندہ بن چکا ہے، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد دینار کہا ہے، جو اللہ کی حاکمیت اور معبودیت ماننے کے لیے ذرا بھی غور نہیں کرتا۔ اور وہ مشرکین کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے، جس دنیا میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، جبکہ انہیں مشرکین کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ تو صرف ان کا خیال ہے کہ اس پوری کائنات میں مادہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ کفار کا یہ بھی ماننا تھا کہ اس کائنات میں ہونے والی تبدیلیاں دراصل مادے کی حیث میں تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ یہ پورا کائناتی نظام مادے کے قانون کے مطابق خود ہی چل رہا ہے۔ انسانی، حیوانی اور نباتاتی زندگیاں اسی عمل کے تابع ہیں، اور ایک مقررہ مادی خاصیت کی وجہ سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور مقررہ مدت کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان بھی اپنی طبی عمر پوری کر کے مر جاتے ہیں، جس کے مرنے کے بعد زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور نہ ہی دوبارہ اسی انسان کی زندگی کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکین کے اس تصور کو کسی علم کی بجائے محض مشرکین کا خیال کہہ رہا ہے، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کی حجت بس یہی ہوتی ہے کہ اگر وہ دوبارہ زندگی کا کوئی امکان موجود ہے تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر کے لے آؤ اگر تم سچے ہو، تاکہ ہم موت کے بعد زندگی کے دعوے کو مان سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تم سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو اس دن جھٹلانے والے خسارے میں ہوں گے، اور تم ہر امت کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی۔ ہر امت کو اس کے نام اعمال کی طرف بلایا جائے گا کہ آج تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے، یہ ہمارا لکھا ہوا نام اعمال ہے جو ان پر حق کے ساتھ بولے گا کہ جو تم کرتے تھے ہم لکھواتے جا رہے تھے۔ تو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو ان کو ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کر لے گا، یہی بڑی واضح کامیابی ہوگی۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہیں میری آیات پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی تو تم تکبر کرتے تھے اور تم مجرم قوم تھے، اور کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہے، ہم تو بس شک میں ہیں اور ہم اس کے قائم ہونے میں یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر ان کی تمام برائیاں ظاہر ہو جائیں گی جو انہوں نے کی ہوں گی، اور انہیں گھیر لیا جائے گا جن آیات ربانی کا وہ مذاق اڑاتے تھے، اور انہیں کہا جائے گا کہ آج ہم تمہیں اسی طرح بلا دیں گے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بلائے ہوئے تھے، اور ہم اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے تھے اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، تو آج نہ تمہیں آگ سے نکالا جائے گا اور نہ ہی تمہیں عذر پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ اللہ ہی کے لیے ہے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے، رب العالمین، اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے بڑائی ہے اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ لیکن زمین میں اللہ کو حاکم نہیں مانا جا رہا اور نفسانی خواہشات کے مطابق دینی اور دنیاوی امور چلائے جا رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔